کہ 18 اپریل کو علامہ شہید نے موچی دروازے میں اہل حدیثوں کو اپنی قوت اور طاقت کو ظاہر کر کے منوایا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے 37 سال کے بعد 38 سال کے بعد لاہور کے اندر 18 اپریل کو اہل حدیثوں نے اپنی قوت و طاقت کو منوایا. خواہش یہ ہے، آپ کے سامنے تجویز یہ ہے کہ 18 اپریل کسی کی تاریخ کو چنا جائے اور اس تاریخ کو یہاں پر ہفتہ بن رہا ہے اور عصر سے لے کے رات گئے تک مینار پاکستان کا جلسہ منعقد کیا جائے. اس کے عنوانات بنیادی طور پہ ان ہاؤس آپ کو پتہ ہے وہ کانفرنس حقوق اہل حدیث کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے معاشرے کے اندر گاہے بگاہے ختم نبوت کا مسئلہ، دفاع صحابہ کا مسئلہ رہتا ہے. تو اگر ہم مینار پاکستان کانفرنس کو دفاع حرمین شریفین کا سلسلہ اور دفاع مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں اور دفاع ختم نبوت کے حوالے سے ایک منظم کمپین کے طور پہ چلائیں کہ آپ سارے اضلاع کے بندے بیٹھے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے. مجھے رانا حبیب الرحمان ضیاء بھائی، نعیم بھائی، بلکہ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب کی کال آئی برطانیہ سے، انہوں نے کہا ان سے رائے لینے کی بجائے ان پہ رائے مسلط کر دیں اور اعلان کر دیں تو پھر لوگ آپ کے ساتھ مل جائے گا. میں نے کہا میں نے ایسے نہیں کرنا. میں چاہتا ہوں کہ میں نے 2 سال کے اندر جو تنظیم سازی پنجاب کے اندر، KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر، جہاں جہاں خاص طور پہ ہمارا ٹارگٹ پنجاب تھا اور پنجاب کے اللہ کے فضل سے 2 سال کے اندر اندر 37 اضلاع کا نظم ہم بنا چکے ہیں. میں چاہتا ہوں اس کا آؤٹ پٹ بھی دیکھا جائے. یہ جو ضلعوں کے اندر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، قلعہ کالر والا کے اندر، فیصل آباد کے اندر، قصور کے اندر یہ عظیم الشان جو پروگرام ہوئے ہیں مانتے ہیں، لیکن وہ پروگرام اس کے نتائج بھی ملے ہیں. مثلا ضلع قصور کا جو ایک جمعہ تھا اس کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے عامر شہزاد صاحب اور آصف الہی ظہیر نے صرف ضلع قصور کے اندر 22 مساجد کو واگزار کروایا، 22 مساجد کو اس ایک جمعے کی وجہ سے. تو اگر وہ 5-10 ہزار افراد کا جمعہ یہ تاثر رکھتا ہے تو خود بتائیں مینار پاکستان کے 1 لاکھ افراد ملک کے اندر اہل حدیث کی قوت اور طاقت کو کس طرح ظاہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.